تو شاہ نے کہا ہے جانتے پوچھتے انجان بنے بیٹھے ہیں، وہ تو گھر میں میرے مہمان بنے بیٹھے ہیں، کل تو مندر میں برہمن کو دکھائے تھے درشن، آج مسجد میں مسلمان بنے بیٹھے ہیں، آج مسجد میں مسلمان بنے بیٹھے ہیں۔ تو یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ دلوں کا حال جانتے ہیں، آنے والے کو دیکھ بھی لیتے ہیں کیا سوچ کے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا پاور دیا ہے، طاقت دی ہے کہ آنے والا جو آیا ہے کس مقصد سے آیا ہے یہ جان لیتے ہیں۔ ہم جو بیٹھے ہوئے اتنے لوگ ہیں، کس کے دل میں کیا ہے، کس کے دل میں کیا ہے۔ احسان چشتی اجمیری نے کہا تھا کسی کسی کو وہ ایسی رسائی دیتا ہے میں سوچتا ہوں اس کو سنائی دیتا ہے، کسی کسی کو وہ ایسی رسائی دیتا ہے میں سوچتا ہوں اس کو سنائی دیتا ہے، اور کسی کسی کو وہ ایسا عروج دیتا ہے زوال ڈال کے دل سے نکال دیتا ہے، زوال ڈال کے دل سے نکال دیتا ہے۔ تو ہم نے آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کلمہ گو ہے اس کو وہ ایمان والا ہے۔ ایمان ہے تو نماز ہے، نماز ہے تو روزہ ہے، روزہ ہے تو حج ہے، حج ہے تو زکوٰۃ ہے۔ یہ نماز اور روزہ یہ بڑا فرض ہے، حج جو ہے چھوٹا فرض ہے، زکوٰۃ واجب ہے، اور ایمان آقا کی محبت ہے، عشق رسول قلب کی گہرائیوں میں ہے، محفل سجی ہوئی میری تنہائیوں میں ہے، اے تاج تو ہنسی ہے مگر حسن وہ کہاں جو روضہ رسول کی پرچھائیوں میں ہے۔ یاد رکھنا عشق رسول جب تک نہیں ہے نہ تو آپ کی نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے۔ عشق رسول ہے تو نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، حج حج ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان علی ہے اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ کے دل میں میری محبت ضروری ہے۔ معلوم ہو گیا ہے ہم امت سرکار ہیں، ہم نے آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ بار بار پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بابا حضور سے پوچھا گیا حضور کچھ ہمیں وظیفہ بتاؤ، کوئی ورد بتاؤ، تو بابا تاجدار ملنگا فرماتے ہیں کہ بیٹا پہلے نمازی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ پہلے نمازی بنو۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بابا لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، میں نے یہ بابا بولتے ہیں کہ نمازی بنو، میں سرکار نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں بیٹا نماز فجر پڑھو گے تو ایمان خوش ہوگا، ظہر پڑھو گے فرشتے خوش ہوں گے، عصر پڑھو گے پیغمبر نبی خوش ہوں گے، مغرب پڑھو گے قرآن کریم خوش ہوگا، اور عشاء پڑھو گے تو پروردگار عالم خوش ہوگا۔ تو بابا حضور فرماتے ہیں کہ بیٹا جو آدمی نماز فجر پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے دن بھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، دن بھر اس کی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ میں چلو سرکار نماز پڑھیں لیکن ورد بتا دو، تو آپ فرماتے ہیں سب سے بڑا ورد ہے درود اور کلمہ شریف۔ اول آخر درود محمدی ہو یا درود ابراہیمی ہو، میں نے کلمہ پڑھے اس سے فائدہ۔ آپ فرماتے بیٹا زبان کا اگر تاثیر چاہتے ہو، زبان کی تاثیر چاہتے ہو تو کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ آنکھوں میں نور چاہتے ہو کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ذہن میں تازگی چاہتے ہو پڑھو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو قلب کی صفائی کلمہ طیبہ ہے، آنکھوں کا نور کلمہ طیبہ ہے، ذہن کی تازگی کلمہ طیبہ ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک علاج چاہتے ہو تو ذکر ہے کلمہ طیبہ۔ لیکن بزرگوں نے فرمایا کلمہ چار طرح پڑھا جاتا ہے، ذکر جلی، ذکر خفی، ذکر حبس دم اور ذکر پاس ان پاس۔ یہ چار ذکر ہیں، بزرگوں نے اس کا طور و طریقہ بتایا ہے۔ آئیے مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چند شعر منقبت کے سماعت کر لیں۔ وہ مولا